بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 نومبر سن 1902۔ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب نے مدراس سے آنے والے ہندو لالا بٹ باپا کی طرف سے یہ عرض کی کہ رات کو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام کے سوا غیر مذاہب کے لوگ جو نیکی کرتے ہیں کیا ان کو نجات ہے کہ نہیں۔ اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوا کرتی ہے۔ اس فضل کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اسے کبھی باطل نہیں کرتا۔ وہ قانون یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ اور میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آل عمران آیت 86۔ اگر اس پر دلیل پوچھو تو یہ ہے کہ نجات ایسی شے نہیں ہے کہ اس کے برکات اور ثمرات کا پتہ انسان کو مرنے کے بعد ملے، بلکہ نجات تو وہ امر ہے جس کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کہ نجات یافتہ آدمی کو ایک بہشتی زندگی اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے پابند بکلی اس سے معروم ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اہل اسلام کی بھی یہی حالت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے ایسے بے نصیب ہیں کہ کتاب اللہ کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص کے پاس دوا ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے اور لاپرواہی دکھائے تو وہ بہرحال اس کے فوائد سے محروم رہے گا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید جیسی پاک کتاب موجود ہے مگر وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں وہ ہمیشہ انوار و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ پھر اعراض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صوری اور ایک معنوی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں اعراض ہو اور دوسرے یہ کہ اعتقاد میں اعراض ہو، اور انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، التوبہ 119۔ بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر نکلتا ہے، بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے، اور یہی قاعدہ ابتدا سے چلاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں سے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ پھر اسی طرح خمیر کی لاکھ کی طرح آہستہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت پہنچی، اور اس سے بڑھ کر دلیل یہ ہے کہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں برکات نہیں ہے، اور اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں رکھا ہوا کیا ہے۔ ہندوؤں کو دیکھو، وہ بت پرست ہیں۔ عیسائیوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں تو جب ہم اس کی تفتیش کریں گے تو ثابت کر دیں گے۔ آریہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ خود کلام خدا کا متبع نہ ہونا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا سے مل جاؤں گا، یہ بھی گناہی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اے لوگو، تم سب اندھے ہو مگر جسے میں آنکھیں دوں۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے کلام کے سوا نجات پالوں گا وہ بھی مشرک ہے۔ نجات کی کنجی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی جس کے لیے چاہے اس کے دروازے کھول دے۔ خدا تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو۔ اگر ایک باغ ہو اور اس میں لاکھوں پھل ہوں مگر جب تک باغبان اجازت نہ دے تو کوئی اس میں سے ایک پھل بھی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح بازاروں میں کئی قسم کی اشیاء ہوتی ہیں اور ہزاروں ہوتی ہیں مگر مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے نعمتوں کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے اسی طرح چلا آتا ہے۔ اس میں بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ایک نور اور معرفت کے نظیر اور جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ کہ فرمایا انسان کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے تقویٰ بخشے۔ جو دل پلید ہوتے ہیں ان کا بیان کرنا ہی بے فائدہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ کر ایک کاغذ کا کبوتر بنا کر دکھا دے تو کیا ہم کرامت سمجھ لیں گے؟ بات یہی ہے کہ انسان کی زندگی پاک ہو، فراست ہو اور تقویٰ ہو۔ دوسرا سوال لالا صاحب کا یہ تھا کہ معجزہ کی قسم کے بعض امور اور لوگ بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا میں قصوں کو نہیں سنتا، یہ جو فرانس یا کسی اور جگہ قصے سنائے جاتے ہیں یہ کافی نہیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو۔ بھلا پلید دل کیا معجزہ دکھا سکتا ہے؟ جب تک خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا دل نہ ہو تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ متقی ہو
اور اس میں دیانت ہو، اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تماشے دکھانے والے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جلندر میں ایک شخص نے بعض شعبے دکھائے اور اس نے کہا کہ میں مولویوں سے ان کی بابت کرامت کا فتویٰ لے سکتا ہوں، مگر میں خود جانتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ بعد میں وہ اس سلسلے میں داخل ہو گیا، اس نے توبہ کی۔ جن ملکوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اگر ان معجزات دکھانے والے ہوتے تو یہ فسق و فجور کے دریا وہاں نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ کے نشانات دل پر ایک پاک اثر ڈالتے ہیں اور اس کی ہستی کا یقین دلاتے ہیں، مگر یہ شعبدے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا خدا شناسی اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ 15 نومبر سن 1902 ظہر کے وقت حضرت اقدس ان تائیدات الہی کے ذکر فرماتے رہے جو ان ایام میں حضور کے شامل حال ہوتی جاتی ہیں اور باعث فتح، نصرت و اقبال بن رہی ہیں، یعنی اعجاز احمدی کی معجزانہ تصنیف اور اس کے بالمقابل مخالفوں کی شرمساری۔ بعد ادائے نماز مغرب حضور شانشین پر جلوہ افروز ہوئے۔ بعض مریضوں کی حالات اور ان میں فوری تیز جلابوں سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے تھے، ان کا ذکر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کرتے رہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کی تائید میں ارشاد فرمایا کہ جب بمبئی میں طاعون کثرت سے پھیلی تو وہاں سے زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر نے مجھے لکھا تھا کہ یہ ایک بارہا تجربہ شدہ اور مفید علاج دیکھا گیا ہے کہ طاعون کے آثار نمودار ہوتے ہی 5 یا 6 تولے کے قریب میگنیشیا سالٹ مریض کو پلا دیا گیا ہے تو اسے پھر بفضل خدا ضرور آرام آ گیا ہے۔ 16 نومبر سن 1902 ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے کچھ عرصہ مجلس فرمائی۔ مولوی سید محمد آسم صاحب امروہی ایک نظر اعجاز احمدی پر کر رہے تھے۔ چونکہ یہ کتاب رات کو چھپی تھی، اس لیے بعض جگہ صاحب کاتب سے غلطی رہ گئی تھی اور بعض جگہ نقطے وغیرہ لگانا یا دور کرنا رات کو اندھیرے میں رہ گیا تھا۔ اس کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ساتھ ہی ترجمہ ہے۔ اگر کوئی لفظ عربی ہے اور نقطہ وغیرہ کی غلطی ہے تو نیچے دیا ہوا ترجمہ اس کی صحت کرتا ہے، اور اگر ترجمے میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو پھر اصل عبارت عربی موجود ہے، اس سے اس کی صحت ہو جاتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد اعجاز احمدی کے بارے میں اور اس کے اثر کے متعلق مختلف احباب ذکر کرتے رہے۔ پھر سید عبداللہ صاحب عرب نے حضرت اقدس سے عرض کیا کہ میرے اطراف میں درد رہتا ہے، طاعون کا خطرہ ہے، اگر حضور اپنا کرتا عطا فرمائیں تو میں اسے پہنے رہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہم کرتا تو دے دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا کرتا نہ ہو تو پھر کوئی شے کام نہیں آتی۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اور میری جماعت کی اس ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے گا، مگر رسمی مسلمان یا رسمی بیت والے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ساتھ والے کو حقیقی تقوی نصیب نہ ہو۔ ایک مسلمان نے ایک دفعہ ایک یہودی کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ وہ یہودی نے کہا تو اگرچہ مسلمان ہے مگر تو کوئی عمدہ آدمی نہیں ہے، اس لیے تم صرف صورت پر ناز نہ کرو بلکہ حقیقت کام آتی ہے۔ سنو، ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام خالد رکھا گیا، جس کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والا، اور پھر اسی دن اسے دفن کر رہا ہے۔ وہ مر گیا اور خالد کا لفظ اس لڑکے کے کوئی کام نہ آیا۔ اسی طرح ہمیشہ انسان کے کام میں حقیقت اور روحانیت ہی کام دے گی۔ میرا دل ہرگز یہ قبول نہیں کرتا کہ ہماری جماعت میں جو سچا تقوی اور طہارت بھی رکھتا ہو اور اسے خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بھی ہو تو پھر خدا اسے ذلت کی موت مارے۔ اگرچہ طاعون مختلف وقتوں میں آتی رہی ہے مگر ہر زمانے کا حکم الگ الگ ہے۔ بعض وقتوں میں ایسا کوئی آدمی نہ تھا جو اس وقت میں بول رہا ہے، پس ایسے وقت خدا تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے اور وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو خدا تعالیٰ کے منشا کو سمجھ کر سچا تقوی اختیار کرے گا اور خدا سے کوئی فرق نہ رکھے گا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں خوب سمجھا دیا ہے کہ جو دل سائی اور فرق کرنے والا ہے ان سے یہ عذاب خدا تعالیٰ نے پھیر دیا ہے۔ اس لیے ایک متقی کب اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری جماعت میں کوئی موت طاعون کی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی نو غفلت کی تھی۔ میرے وہم اور خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کی جائے کہ وہ مخلف الوعد ہے۔ فرمایا پس راتوں کو اٹھ کر رو، دعائیں مانگو
اور اس طرح سے اپنے ارد گرد ایک دیوار رحمت بنا لو۔ خدا تعالیٰ رحیم کریم ہے، وہ اپنے خاص بندے کو ذلت کی موت کبھی نہیں مارتا۔ اگر خدا نخواستہ ہماری جماعت میں سے کسی کو ذلت کی موت آئی تو لوگ اعتراض کریں گے، کیونکہ اگر ہم اشتہار نہ دیتے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا، مگر اب تو ہم نے خود مشتہر کیا ہے، اس لیے لوگ ضرور اعتراض کریں گے۔ بس تم کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ مجھے امید ہے کہ جو پورے درد والا ہوگا اور جس کا دل شرارت سے دور نکل گیا ہے، خدا اسے ضرور بچائے گا۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے الہام ہوا تھا، آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ ہوگا اسے طاعون نہیں ہوگی، اور جو شخص ضرر اٹھائے گا اپنے نفس سے اٹھائے گا۔ اگر تم خدا سے صفائی نہیں کرتے تو کوئی طبیب تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی دوا فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف خدا کا فعل ہے۔ دل کا پاک و صاف کرنا بھی ایک موت ہوتی ہے۔ جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، تب تک اسے سمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جب اسے معلوم ہو کہ میں اب گندی زندگی، جہالت اور طول عمل سے بہت دور آ گیا ہوں، تو سمجھے کہ اب میں نے تقوی پر قدم رکھا ہوا ہے۔ نفس بہت دھوکے دیتا ہے، بیگانے مال کی خواہش رکھتا ہے، حسد سے دوسرے کے مال کا زوال اور نقصان چاہتا ہے۔ تو یہ باتیں آخری اور نفس سے نکلنے کی ہوتی ہیں، اور یہ وہی آخری وقت ہے۔ خدا کا خوف ایسی شے ہے کہ انسان کو خسی کر دیتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد حضور پھر تھوڑی دیر کے لیے شاہ نشین پر بیٹھ گیا اور فرمایا، مجھے رویا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سر سے ننگا، میرے کو چہرے کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا ہے۔ اس سے مجھے سخت بدبو آتی ہے۔ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے کان کے نیچے طاعون کی گلٹی نکلی ہوئی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تفہیم الہی کوئی نہیں ہوئی۔ 17 نومبر 1902 حضرت اقدس علیہ السلام 8 بجے کے قریب سیر کے لیے تشریف لائے اور قادیان کی مشرقی طرف چلے۔ اعجاز احمدی کا ذکر ہوتا رہا کہ یہ مخالف اب اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں، بعض یہ کہیں گے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس پر نواب محمد علی خان صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر سنایا کہ دہلی میں ایک مولوی نے اعجاز المسیح کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، مگر کون وقت ضائع کرے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص نے مشتہر کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو شیر کو مار لیتی ہے بشرطے کہ وہ چاہے۔ فرمایا یہی ہلا کریں گے، اگر ہم چاہتے تو جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ارادہ نہیں کرتے، یہی ان کا ہیلا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اعجاز احمدی کا اردو حصہ بھی ہمارے تمام رسالوں کا نچوڑ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت کے کون کون پوشیدہ لوگ ان کے درمیان ہیں، وقت آئے گا تو سب آ جائیں گے۔ اس کی مثال ایک شرابی کی مثال ہے کہ وہ جب تک بے ہوش ہوتا ہے تو سب کچھ کہتا رہتا ہے، پھر جب ہوش آئے تو سنبھل جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی حسد اور تعصب کی شراب کی بے ہوشی ہے۔